صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، ہم سب سے پہلے سند پر بات کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 3 کو اس سند سے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ بیان فرماتی ہیں، امی عائشہ سے عروہ بن زبیر سے ابن شہاب بیان کرتے ہیں۔ آج کی حدیث کے مرکزی راوی ابن شہاب ہیں۔ لکھ لیں، جتنے بھی سندیں ہیں تمام سندیں ابن شہاب پر جمع ہو رہی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 3 میں ابن شہاب سے بیان کرنے والے اکیل ہیں، اکیل سے بیان کرنے والے لیث ہیں، لیث سے بیان کرنے والے یحییٰ بن بکیر ہیں، اور یحییٰ بن بکیر کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ جو آپ کے سامنے حدیث نمبر 3 ہے اس میں یہی سند ہے۔ سند ملاحظہ فرما لیں۔ قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم۔ یہ سند ہے، آگے سمجھو؟ اچھا، پہلے راوی ہیں یحییٰ بن بکیر، پہلے راوی ہیں یحییٰ بن بکیر، اصل نام ہے یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر۔ بعض دفعہ دادا مشہور ہوتا ہے تو اسی کی طرف بندہ منسوب ہو جاتا ہے نا، اس طرح ہو جاتا ہے۔ ان کا دادا بکیر چونکہ بہت مشہور تھے اس لیے اس کی طرف نسبت منسوب کی جاتے تھے۔ یہ قریشی، مخزومی اور مصری تھے۔ 231 ہجری میں فوت ہوئے، مصر کے بڑے حفاظ میں سے تھے۔ یہ لیث کے بارے میں اثبت الناس ہیں، یعنی لیث کی روایات بیان کرنے میں تمام شاگردوں سے سب سے فائق تھے۔ دوسرے راوی ہیں لیث، ان کا مکمل نام لیث بن سعد بن عبد الرحمن فہمی ہے۔ یہ مصر کے بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، امام مالک کے ہم زمانہ تھے۔ یہ بڑے سخی انسان تھے، بڑے پیسے والے تھے۔ امام لیث بن سعد بہت سخی انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال دور سے نوازا تھا۔ اچھا جی، اکیل بیٹو، یہ اکیل پڑھنا ہے، عقیل نہیں پڑھنا۔ اکیل پڑھنا ہے، عقیل نہیں پڑھنا۔ اچھا، ایک یہی ہے اکیل بن خالد، ان کا نام کیا ہے؟ اکیل بن خالد۔ ایک دوسرے اکیل ہیں یحییٰ بن اکیل، یحییٰ بن اکیل، اور ایک تیسرے ہیں بنو اکیل، تیسرا ایک لفظ ہے بنو اکیل۔ ان تینوں جگہ میں اکیل پڑھنا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ جہاں بھی عین کاف یا لام آئے اس کو عقیل پڑھنا ہے، مکبر پڑھنا ہے، مصغر نہیں پڑھنا۔ مقدمہ فتح الباری الدساری میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا تھا اجالہ نافع، کیا نام تھا اس کا؟ اجالہ فارسی میں۔ اس کو پچھلے سال ہم نے ڈاکٹر عبدالغفار حافظہ اللہ جو لاہور میں یونیورسٹی میں کالج میں ایک پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا، ہم نے اپنا حاشیے سے اس کو شائع کیا تھا اجالہ نافع۔ اس میں راویوں کے ضبط پر بڑی اچھی بحثیں ہیں۔ اچھا جی،
باقی راوی مشہور و معروف راوی ہیں، ابن شہاب زہری، عروہ بن زبیر، یہ بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے۔ بہرحال بیٹو امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو، حدیث نمبر 3 کو صحیح بخاری میں 2 اور مقامات پر بھی لائے ہیں، بلکہ 3 جگہ لائے ہیں، 3 جگہ اور بھی لائے ہیں۔ اگلی بھی نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4953 ہے، 4953۔ اس میں امام بخاری بیان کرتے ہیں یحییٰ بن بکیر سے، یحییٰ بن بکیر بیان کرتے ہیں لیث سے، لیث عقیل سے، اور عقیل ابن شہاب سے، یعنی حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4953 کی سند ایک ہی ہے، ایسا سمجھ، سند وہی ہے۔ اسی طرح اسی سند کے ساتھ امام بخاری اس کو 6982 نمبر میں بھی لائے ہیں، 6982 نمبر میں بھی لائے ہیں، اور یہی سند ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 4953 میں لائے ہیں۔ جی پہلے پڑھ لی، 4953 میں لائے ہیں۔ 53 کی 2 سندیں بیان کی ہیں، 2 سندیں، ایک سند وہی ہے 3 والی، ایک سند میں اختلاف ہے اور راوی ہے۔ اس میں کیا راوی ہے؟ امام بخاری بیان کرتے ہیں سعید بن مروان سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن عبدالعزیز سے، محمد بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں ابو صالح سلمبہ سے، ابو صالح سلمبہ وہ عبداللہ سے، وہ یونس بن یزید سے، یونس بن یزید بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے، آگے سند وہی ہے، یونس بن یزید وہ بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ 6982 میں بھی اس روایت کو لائے ہیں، وہاں سند اور ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں عبداللہ بن محمد سے، عبداللہ بن محمد سے، وہ بیان کرتے ہیں عبد الرزاق سے، امام عبد الرزاق سنانی مشہور امام، وہ بیان کرتے ہیں معمر سے، اور معمر بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے۔ ایسا گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 5 مرتبہ لائے ہیں، کتنی بار؟ 5 بار لائے ہیں، 3 جگہوں میں ایک ہی سند سے لائے ہیں، اور 2 جگہوں میں سند اور ہے، 2 جگہوں میں سند اور ہے۔ اچھا بیٹو، اسی حدیث کو امام اسحاق بن راہویہ بھی لائے ہیں اپنی کتاب مسند اسحاق بن راہویہ میں، حدیث نمبر 840، حدیث نمبر 840 ہے۔ اچھا، امام اسحاق بن راہویہ بیان کرتے ہیں اپنے استاد امام عبد الرزاق سے، سنانی، امام عبد الرزاق وہ بیان کرتے ہیں معمر سے، اور معمر ابن شہاب سے، آگے وہی سند ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ بھی لائے ہیں، یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے، حدیث نمبر 252، حدیث نمبر 252 ہے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں اپنے استاد احمد بن عمر بن عبداللہ بن عمر بن سرح، سین راہ سرح سے، احمد بن سرح بیان کرتے ہیں عبداللہ سے، عبداللہ بیان کرتے ہیں یونس بن یزید سے، یونس بن یزید بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے، آگے سند وہی ہے۔
امام مسلم نے اس حدیث کی آگے 2 سندیں اور بھی نقل کی ہیں، 2 سندیں اور بھی نقل کی ہیں۔ اسی طرح بیٹو امام ابو عوانہ جنہوں نے مستخرج لکھی تھی، مستخرج علی صحیح مسلم، امام مسلم کے شاگرد، وہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ مستخرج میں متن دوسرے کا ہوتا ہے، سند اپنی ہوتی ہے۔ متن صحیح مسلم والے ہی ہیں لیکن سند امام ابو عوانہ کی اپنی ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مستخرج لکھنے والا 100% وہی متن لائے، جو اس کو ان کے استادوں سے ملا ہے متن کچھ جزوی اختلاف چھوٹا بہت وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ مستخرج ابی عوانہ میں 328 نمبر حدیث ہے، امام ابو عوانہ بیان کرتے ہیں یونس بن عبد الاعلی سے، یونس بن عبد الاعلی سے، یونس بن عبد الاعلی بیان کرتے ہیں عبداللہ سے، اور عبداللہ بیان کرتے ہیں یونس بن یزید سے، آگے ابن شہاب سے، وہی سند ہے۔ آج کی اس سند میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ میں تفصیل کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمانا۔ یہی حدیث صحیح بخاری کی 3 نمبر، یہ مسند امام احمد میں بھی ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 25,959، 25,959۔ جب امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا، بخاری مسلم والی روایت کو اپنی سند سے، تو اس کے آخر میں ایک اضافہ ہے، اضافہ۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ توجہ فرمانا۔ حتی حازینہ سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ غمگین ہو گئے۔ جب وحی آنا منقطع ہو گئی تھی، وحی آنا پہلی وحی آئی، پھر وحی آنا بند ہو گئی، وحی آنا منقطع ہو گئی، آپ نے غم کیا، یہ ثابت ہے، غم کرنا ثابت ہے۔ لیکن مسند احمد حدیث نمبر 25,959 کے آخر میں فیما بالاگانا سے اگر جملے موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے کئی دفعہ خود کشی کا ارادہ فرما لیا۔ آپ پہاڑ پر چڑھتے تھے خود کشی کے لیے، میں اپنا گرا لوں۔ یہ اضافہ مسند امام احمد حدیث نمبر 25,959 کے آخر میں ہے۔ آگے سب بیٹھو۔ اچھا، اور یہی اضافہ فیما بلغنا کے لفظ سے، یہی اضافہ صحیح بخاری میں کتاب التعبیر کی پہلی حدیث کے آخر میں ہے، لکھ لو، کتاب التعبیر کی پہلی حدیث کے آخر میں ہے، حدیث نمبر 6,982 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس اضافے کو فیما بالاگانا کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے 6,982 کے آخر میں لائے ہیں۔ کتاب التعبیر کی یہ پہلی روایت ہے۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لو، اسی طرح امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اضافے کو فیما بالاگانا کہہ کر بیان کیا ہے، اس کی کوئی سند نہیں بیان کی۔ قال حدثنا اکبرنا سمیت عن، یہ سند ہے، تو فیما بالاگانا کہہ کر اس اضافے کو بیان کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اضافہ ہے نا، یہ غیر ثابت ہے، یہ جھوٹا اضافہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بالاگانا سے مراد ہوتا ہے بلاغات، ہمیں بات پہنچی ہے۔ اب سند کہاں ہے؟
کیا وہ سند صحیح ہے کہ ضعیف ہے کیا پتا ہمیں، ایسا نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پر تفصیل لکھی ہے کہ فیما بالاغانا کا قائل ابن شہاب زہری ہے۔ اب ابن شہاب زہری کو یہ بات کس نے پہنچائی؟ سند کی محتاج ہے، دلیل کی محتاج ہے۔ تو بہرحال یہ جھوٹی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نہ آنے کی وجہ سے اتنا کام کیا، آپ کئی بار پہاڑ پر چلے میں خود کشی کر لو، یہ اضافہ جھوٹا ہے، یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں یہ شرط لگائی ہے الجامع المسند الصحیح ہو، مسند باسند روایتیں۔ تو جو بخاری میں بلاغات میں سے کوئی روایت جیسے یہ روایت ہے اور بھی ایک دکا ہیں تو وہ مانی جائے گی؟ وہ امام بخاری کے موضوع سے خارج ہیں۔ شرط صحیح جو کہا المسند الصحیح، مسند روایتیں اور وہ صحیح ہوگی، تو بلاغات مسند سے ہوتی نہیں۔ آگے سمجھیں۔ تو اس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو غیر ثابت غلط قرار دیا ہے اپنی کی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ بڑا ہی زیادہ مشہور ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے مصنفین پر۔ کتاب لکھنا بڑا مبارک کام ہے، لیکن جس کو شوق ہے کہ میں لکھوں کتابیں، پہلے وہ کوئی سیکھ تو لینا، علم میں پختگی تو کر لینا، ورنہ جہالتیں مارے گا، غلط باتیں لکھے گا۔ لوگوں میں ایک کمزور مصنف، علم تصنیف سے غیر آشنا مصنف جب کتابیں لکھے گا، غلط باتیں لکھے گا، لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہوں گی، تو ثواب کا کام کہ گناہ کا کام ہوا، غلطی ہوگی نا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کچھ تفصیل میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ضروری تفصیل۔ دارالسلام نے ایک کتاب شائع کی مختصر صحیح بخاری، دارالسلام نے کتاب شائع کی مختصر صحیح بخاری، ابھی بھی ہے بازار میں۔ اس کی حدیث نمبر 3 یہی حدیث، اس کی جب لکھی نا شرح لکھی، شرح فوائد، میں نام ہی لیتا، ہمارے بزرگ ہی ہیں جنہوں نے لکھا، حاشیے لکھے، مفتی صاحب ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، انسان ہے اجتہادی کی جاتی ہے، انہوں نے حاشیے میں فوائد لکھے نا، فوائد میں یہ بلاغات والی بات نقل کر دی۔ نقل کرنی چاہیے تھی؟ نہیں، اگر نقل کرنی ہی ہوتی تو وہاں لکھتے یہ جی غیر ثابت ہے، یہ بلاغات ہے، یہ تفصیل کے بغیر نقل کر دی۔ کچھ فرقے باطلہ کے لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا، دیکھو تمہاری کتاب ہے، تمہارے شیخ نے لکھی ہے، تو یہ کیا ہے، اس کے اوپر صحیح مانتے ہو نا، تو ہم صحیح ہے نا۔ دارالسلام نے یہ شائع کی ہے، دارالسلام کے حوالہ سے یہ مشہور ہے، یہاں تھینٹک کتابیں شائع ہوتی ہیں، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ دارالسلام والے بیچارے خود تو محقق ہیں نہیں، نہ وہ محدث ہیں۔ محترم عبد المالک مجاہد صاحب، بہت ان کا جذبہ ہے نشر و اشاعت کے حوالہ سے، لیکن کیا وہ خود محقق اور محدث ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ عبدالعزیز مسعود صاحب ہیں، ان کے مینیجر دارالسلام پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، وہ بیچارے نہ محدث ہیں نہ محقق ہیں، وہ ایک ناشر ہیں، انہوں نے ٹیم بندے افراد رکھے ہوئے علماء کرام سے کام کرواتے ہیں، کتابیں شائع کرتے ہیں۔ اب ان کا تو نہیں نا قصور بیچاروں کا کہ وہ غلط باتیں لکھتے ہیں تو ویسے وہ شائع ہو جاتی ہیں۔ تو دارالسلام کی کتابوں کے حوالہ سے یہ بات غلط ہے کہ وہ جو بھی شائع کرتے ہیں تھینٹک ہوتی ہیں چیزیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دارالسلام کی مطبوعہ کتب میں بہت زیادہ کمزوریاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وجہ ان کی کوشش ہوتی ہے بہتر سے بہتر ہم کام کروائیں، لیکن جو مصنف اور جو ساتھی بٹھائے ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اعلیٰ پائے کہ ایک محقق اور محدث ہوں، وہ بھی انسان ہے، ایسے نہ۔ تو وہ بہرحال بہت زیادہ کمزوریاں کی کتابوں میں موجود ہیں ایسے۔ پھر ہم نے اس طرح کے لکھا آج سے 10-12 سال پہلے،
وہ اعتصام میں چھپا رسالہ، وہ ہمارا ایک لمبا مفصل مضمون لکھا۔ اس روایت کی تحقیق میں بالا گانا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی منقطع ہونے کی وجہ سے پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی تھی، تو اس میں ہم نے تفسیر لکھی، وہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، مصنف کتاب لکھ رہا ہے صحیح سیرہ النبویہ، صحیح سیرہ النبویہ، کہ جی میں سیرت نبی پر صحیح کتاب لکھ رہا ہوں، صحیح، اس میں بھی اس جھوٹی بات کو ذکر کر دیا۔ کوشش ہے کہ میں صحیح لکھ رہا ہوں، لیکن اس جھوٹے واقعے کو ذکر کر دیا۔ یہ نام ہے ابراہیم بن محمد بن حسین الشبلی رحمہ اللہ، ابراہیم بن محمد الشبلی، ان کی کتاب ہے سیرہ نبوی صفحہ 51 میں اس کو ذکر کر دیا۔ بلکہ وہاں لکھا ہے کہ یہ زیادتن لطیفتن، کہ یہ زیادتی بڑی ایک لطیف ہے، بڑی بریک ہے، نہیں سمجھ لگی؟ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں اس زیادتی کو، حالانکہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی اس میں لازم آتی ہے، اس میں توہین بھی لازم آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ممکن ہے کہ وہ خود کشی کا ارادہ فرمائیں؟ ایسا سمجھو؟ اچھا جی، اسی طرح محمد بن یوسف شامی ایک شخص کا نام ہے، 942 ہجری میں فوت ہوئے تھے، ان کی کتاب ہے سبل الہدا والرشاد، سبل الہدا والرشاد، اس کے صفحہ نمبر 15 میں یہی جھوٹا واقعہ بلاغات زہری والا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایسا ذکر کر کے پھر کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہاکذا واقع مطولا فی باب التعبیر من البخاری۔ آپ سمجھو بات کہ اسی طرح یہ لمبا واقعہ موجود ہے باب التعبیر میں بخاری سے۔ اب جو پڑھنے والا پڑھے گا وہ کیا کہے گا کہ جی تھینڈے کے بعد بخاری کا نام آ گیا ہے۔ تو مصنف کا یہ انداز صحیح نہیں ہے، یہ غلط انداز ہے۔ کیا امام بخاری نے اس کو اس لیے پیش کیا اس کو حجت پکڑا جائے؟ اور نہیں، یہ مصنف محمد بن یوسف شامی رحمہ اللہ وہ اس واقعہ کو اس طرح ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ امام بخاری صاحب اسے کوئی استدلال کر رہے ہیں، اس کی باسط روایت اس کو نقل کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ فیما بلاغنا کہہ کر ہے، بلاغات کہہ کر، یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی اس کو بیان کرنے میں جو عبارت لکھنی چاہیے وہ تھینٹک ہونی چاہیے، اس میں جول اور لچک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غلط بات کو صحیح بخاری کے پیٹے لگا رہے ہیں، جیسے امام بخاری سے استدلال کیا ہے۔ جب بھی کوئی مصنف اس واقعہ کا حوالہ بخاری سے دے گا تو کیسے حوالہ دے گا؟ صحیح بخاری بعدہ حدیث نمبر فلاں، جیسے ہم نے بولا صحیح بخاری میں کتاب التعبیر میں 2982، بعدہ 2982 بلاغات ہے، یہ بلاغن ہے، بلاغات زہری ہے، اور یہ مسلمہ قاعدہ رسول محدثین کا بلاغات مالک ہوں یا بلاغات زہری ہوں، کسی بھی محدث اور امام کی بلاغات ہوں وہ سند کی محتاج ہیں، جیسے معلق روایتیں تعلیقات سند کی محتاج ہیں، اسی طرح بلاغات بھی سند کی محتاج ہیں۔ سند مل گئی ہے، تحقیق کریں گے، صحیح ہے تو صحیح، غلط ہے تو غلط۔ اسی طرح اس واقعے کی بلاغات زہری کہنا چاہیے، صحیح بخاری کا حوالہ دے کر جان چھڑا لیں گے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تصریفی منہج تصنیف سے ناآشنائی کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات، ایک مصنف کا نام ہے محمد بن عبداللہ العقولی، عین الف کاف و لام یلی، عقولی، یہ 797 میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب الوصف مما روی عن النبی من الفعل والوصف، لمبا نام ہے آگے، اس میں اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ کس واقعے کو؟ کہ نبی پاک نے خود کشی کی تھی۔
یہی واقعہ یہ انہوں نے بلاغت میں ذکر کیا؟ نہیں ویسے آپ نے کتاب ذکر کیا نا، مسند احمد نے یہ بلاغت میں ذکر کیا کہ صحیح مطلب اس کو صحیح کرا بلاغات سے بولا ہے، وہ بخاری کا کہہ رہے ہیں فیما بالاغنا، دونوں نے بلاغت امام احمد نے بھی فیما بالاغنا لفظ بولے ہیں اور امام بخاری نے بھی فیما بالاغنا کے لفظ بولے ہیں۔ اچھا اس کا صفحہ ہے صفحہ 42، الوصف بما روی عن النبی من الفصل من الفعل والوصف، یہ واقعہ لے کر اور کیا لکھا آخر میں؟ لکھا ہے اخرجہ البخاری و مسلم، کیا لکھا ہے؟ اخرج البخاری و مسلم۔ انہوں نے دو غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی کیا کہ اس واقعے کو بخاری کی طرف مطلق نسبت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اخرجہ البخاری بلاغاً من بلاغات زہری بعدها فلان، اس طرح لکھنا چاہیے۔ جیسے بخاری میں معلق روایت ہو تو تخریج میں لکھتے وقت لکھتے ہیں اخرجہ البخاری معلقاً یا تعلیقاً، وہ فرق ہے، ایسا سمجھو۔ اور لکھا مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث وحی والی حدیث ہے، پہلی وحی والی بخاری کی حدیث موجود ہے، لیکن مسلم کے آگے یہ اضافہ موجود نہیں ہے۔ بخاری کتاب التبیر میں کہ آخر میں فیما بالاغنا سے یہ اضافہ موجود ہے، مسلم میں یہ اضافہ موجود نہیں ہے۔ اب اس اضافے کو بھی مسلم کی نسبت کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور یہ کئیوں نے یہ غلطی کی ہے۔ مسلم میں یہ چیز ذکر ہی نہیں کی، مسلم میں پہاڑ سے بار بار گرنے کی کوشش کرنے کی ذکر ہے ہی نہیں، فیما بالاغنا کے بعد ہے ہی نہیں، تو اس کو ذکر کرنا مسلم میں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک اور بہت بڑی مسلم میں حدیث کس طرح وہ بھی پڑھ کے سنا دیں، آپ خود دیکھ لیں، میں نے مسلم بتا دیا ہے، 252 نمبر حدیث ہے، وہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے، وہی منقطع ہوگی، آپ نے غم کیا، بس اتنا غم کیا، اتنا غم کے پہاڑ سے بار بار گرنے کا راستہ، یہ واقعہ نہیں ہے۔ یہ مسند احمد میں ہے فیما بالاغنا کہہ کر، بخاری کتاب التبیر کے آخر میں ہے فیما بالاغنا کہہ کر۔ بڑی زیادہ پریشانی والی بات، یہی جھوٹا واقعہ، غلط بے بنیاد واقعہ الرحیق المختوم میں بھی موجود ہے، الرحیق المختوم میں بھی موجود ہے۔ یہاں پر یہ میں بات کہہ دوں، الرحیق المختوم میں ایک نہیں دو نہیں بیسیوں بے بنیاد جھوٹے واقعات، غلط روایات، ضعیف، سخت ضعیف روایات بھی الرحیق المختوم میں موجود ہیں۔ یعنی صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، انہوں نے یہ بڑی کمال کتاب لکھی، اس کمال کے ساتھ ساتھ اس میں کمزوریاں موجود ہیں، تو اس کو اس دور میں ایوارڈ یافتہ کتاب قرار دیا گیا، ماشاءاللہ بھاری نام ملا۔ ہاں، کتاب کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا، چیزوں کو ترتیب کے ساتھ پیش کرنا، واقعات میں اچھے انداز میں پیش کرنا، باحوالہ، یہ ساری صفتیں موجود تھی تو تب اس کو مقام ملا ہے نا۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے سارا اتھینٹک ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ واقعہ، جو عربی والا ایڈیشن ہے، دارالہلال بیروت کا ادارہ اس نے شائع کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 59 ہے۔ اس کے چونکہ کئی ایک معاشرتبات ہیں بہت زیادہ، بلکہ تاریخ اسلام میں سیرت النبی کی وہ کون سی کتاب ہے جو تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ شائع ہوئی ہے؟ اس کا نام ہے الرحیق المختوم۔ دنیا کی اکثر زبانوں میں یہ شائع ہو چکی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اردو میں بھی شائع ہو رہی ہے، عربی میں بھی، فرانچ میں بھی، انگلش میں بھی، دیگر کئی زبانوں میں۔ ایسے سمجھیں ہر مکتبے نے اس کو شائع کرنے کا اجازت حاصل کیا ہے۔ اس کے بارے میں مشکل کتاب ہونی چاہیے، یہ بالاغا، یہ حدیث والی، یہ اکثر علماء بیان کرتے ہیں جملوں میں کہ رسول اللہ خودکشی کرنے لگے۔ ہاں وہی نام، یہ جھوٹ ہے، ہمارے کتنے بھی بیچارے اکثر
اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، زیادہ نہیں پڑھے لکھے ہوتے، سنے باتیں شیئر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اچھا، الرحیق المختوم میں بھی غلط انداز میں حوالہ لکھا گیا ہے۔ حوالہ کیا لکھا ہے؟ شیخ مبارک پور صاحب رحمہ اللہ نے صحیح البخاری التعبیر نقطے جلد 2 صفحہ 34۔ بھائی اس سے تو پڑھنے والا کہے گا یہ بخاری کی روایت ہے تو ٹھیک ہے، حالانکہ امام بخاری خود اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، غیر ثابت قرار دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں فیما بالغہ نہ کہے گا، لیکن یہ منہج تصنیف، منہج حوالہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اچھا، الرحیق المختوم کے اس کی شروحات لکھی گئیں، اس کے اختصار کیے گئے، بہت کام اس پر ہوا۔ کمزور ہیں، واقعات قصے وغیرہ غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، ان پر ہم علمی انداز میں تفریح تحقیق کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم جلدی یہ کام کریں۔ ایک عرب شیخ نے اس پر کام کیا ہے، عرب شیخ نے، اس کا نام ہے التعلیق علی الرحیق، التعلیق علی الرحیق۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 55 میں اس واقعے پر مفصل رد کیا گیا ہے کہ الرحیق المختوم میں جو یہ واقعہ موجود ہے یہ غیر ثابت ہے، غلط واقعہ ہے۔ اور التعلیق علی الرحیق کتاب کو اردو میں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اسی کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے، مزید جو چیزوں سے رہ گئی ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دی جائیں، تاکہ ہمارے اردو دان طبقہ، علماء، طلبہ جو سیرت نبی کے قارئین ہیں ان تک یہ بات پہنچے کہ الرحیق المختوم میں کئی ایک غلط، غیر ثابت، بے بنیاد باتیں، روایات، واقعات موجود ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر ایک اور بھی بات ہم بطور فائدہ عرض کر دیں، واقدی ایک سخت ترین متروک قسم کا بندہ تھا، واقدی مشہور نام ہے واقدی۔ ان کی روایات، مرحبا، ان کی روایات، ان کی کتاب جو کتاب ہے واقدی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی بڑا کچھ خراب ہے، بڑی غلط باتیں، جھوٹی روایات، من گھڑت، بے بنیاد، بہت کچھ ہے۔ حافظ صاحبی وغیرہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ واقعی سیرت میں معتبر ہے، تاریخ میں سیرت میں معتبر ہے، باقی دین میں اس کی روایتیں نہ لیں۔ اب یہاں محدثین علماء کے 2 موقف ہیں، ایک کہتے ہیں جی واقعی سیرت میں معتبر ہے، واقعی سیرت میں معتبر ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، واقعی سیرت میں بھی مجروح ہے اور عام روایات میں بھی غلط راوی ہے، سخت نکمہ وہ راوی ہے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے بھی رد کیا ہے حافظہ وغیرہ کا، اور تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ہم کیسے اس کی باتیں جو سخت متروک اور غلط قسم کا راوی تھا اس کی کتاب سے ہم کیسے باتیں لے لیں۔ تو ہمارا بھی یہی موقف ہے، یہی ہمارا ذہن منج ہے کہ واقعی سیرت بیان کرے یا کوئی حدیث بیان کرے، اگر وہ منفرد ہے کہ اللہ ہی بیان کر رہا ہے اس کو نہیں لیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ اس پر پھر کبھی ہم مفصل آپ کو تفصیل ہم بتائیں گے۔ بیٹو اسی کے ساتھ ہماری الحمدللہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 کا سند پر دراست مکمل ہوا۔ بارک اللہ۔